یہ تو جناب عمار بن یاسر شہید ہو گئے، رسول اللہ کے کلام برحق ہے، عثمان کو باغی جماعت، عمار کو باغی جماعت قتل کرے۔ اب ہم ان تینوں شروط ہم دیکھتے ہیں کس جماعت میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ تینوں شروط پائی جاتی ہے اس سبائی ٹولے میں جنہوں نے سب سے پہلے خلیفہ وقت عثمان ابن عفان سے تخت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں اور جناب عثمان کو شہید کرتے ہیں۔ باغی جماعت جو ایک خلیفہ جس پر تمام لوگوں نے بیعت کیے ہوئے ہیں، اس خلیفے سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کون کرتی ہے؟ باغی جماعت، جو خوارج اور سبائی جماعت اور خون خرابہ بھی کرتے ہیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کرتے ہیں، حالانکہ تمام عالم اسلام جناب عثمان کی ہاتھوں بیعت کر چکے۔ یہ وہی باغی جماعت تھی جس باغی جماعت نے سیدنا رسول اللہ سے لے کر سیدنا عمر بن الخطاب تک، عمر بن الخطاب سے لے کر عثمان بن عفان تک، عثمان بن عفان سے لے کر جناب علی تک، جناب علی سے لے کر حسن و حسین تک، یہ وہی باغی جماعت تھے، جب باغی جماعت تھی جو انڈر گراؤنڈ کام کر رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیت کی صورت میں زہر ملا کر پیارے پیغمبر کو راستے سے دور کر دیتے۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجوسیت کو استعمال کر کے جناب عمر کو شہید کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دور دراز کے مسلم ریاستوں میں غیر حقیقت پر مبنی پروپیگنڈے کر کے خطوط لکھ کر، سائفر لکھ کر مسلمانوں کو جناب عثمان ابن عفان کے خلاف کھڑے کرتے ہیں۔ پھر وہ جو باغی جو لوگ تھے، کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، مصر سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی موقع پر جناب عثمان ابن عفان پر حملہ آور ہوتے ہیں جب پورے عالم اسلام حج کو جاتے ہیں۔ جناب عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد یہ لوگ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیتے ہیں آپ دارالخلافہ کو مدینہ سے اٹھا کر کوفہ منتقل کریں۔ یہاں پہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اب خلافت کو مدینہ سے اٹھا کر کوفہ لے کر جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت مدینہ میں رہ جاتی ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں کوفہ پہنچے، پھر اس کے بعد یہی باغی جماعت جناب طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی کے درمیان جنگ سے پہلے یہ مذاکرات، کامیاب مذاکرات ہو چکے تھے، ہم عثمان کے قاتلین سے قصاص لیں۔ جب ان کو خبر ہوتی ہے اب یہ سارے مسلم ہو چکے ہمارے خون بہانے پر، لہذا کچھ رات کی تاریکی میں اس طرف جاتے ہیں، کچھ اس طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ رات کی تاریکی میں تیر چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کی دونوں جماعتیں غلط فہمی کی بنیاد پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ان کی باریک بینی دیکھیے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے جتنے بھی امکانات تھے، ان تمام امکانات کو معدوم کرنے کے لیے چن چن کے ان ہستیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جناب طلحہ کو نشانہ بناتے ہیں، جناب زبیر کو نشانہ بناتے ہیں۔ قطعاً حالانکہ طلحہ، زبیر، امی عائشہ ایک طرف ہے، جناب علی دوسری طرف ہے، ہمارا ایمان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ زبیر کے خون سے بری ہے۔ طلحہ زبیر کی خون بہانے والے وہ باغی جماعت کے لوگ تھے۔ کوئی یہ کہے چونکہ یہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کے مخالف سمت میں کھڑے تھے تو لہذا کوئی یہ کہے کہ جناب حضرت طلحہ اور زبیر کے قاتل حضرت علی ہے۔ نعوذ باللہ، جناب علی اس خون سے بری ہے۔ چن چن کے کن کو قتل کرتے ہیں؟ طلحہ اور زبیر کو قتل کرتے ہیں۔
طلحہ اور زبیر کون ہے؟ جلیل القدر صحابی ہے،